السلام علیکم. آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید. الیکشن 90 روز میں نہ کرانے پر الیکشن کمیشن پر تنقید ہو رہی ہے. آج الیکشن کمیشن نے نئی حلقہ بندیوں سے متعلق تحریری فیصلہ جاری کیا جس پہ کہا گیا کہ شفاف انتخابات کے لیے نئی حلقہ بندیاں لازمی ہیں. نئی مردم شماری کے بعد آبادی میں بڑے پیمانے پر تبدیلی رونما ہوئی ہے. الیکشن کمیشن نے تحریری فیصلے میں سپریم کورٹ کے فیصلوں کا حوالہ دیا اور کہا کہ نئی حلقہ بندیوں تازہ انتخابی فہرستوں کے بغیر پارلیمان میں حقیقی نمائندگی ممکن نہیں ہوگی. آج سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ الیکشن ہر صورت اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے. لیکن دوسری طرف گزشتہ رات پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ 90 روز میں الیکشن ہوں. الیکشن کمیشن اپنا سٹاف بڑھا کر حلقہ بندیاں 2 ماہ میں مکمل کر لے. پاکستان تحریک انصاف نے بھی الیکشن کمیشن کا حلقہ بندیوں کا شیڈول مسترد کرتے ہوئے اسے عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے. اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف مشترکہ مفادات کونسل کے فیصلے کو بھی غیر آئینی قرار دیتے ہوئے اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر چکی ہے. آج پاکستان بار کونسل بھی میدان میں آ گئی اور عام انتخابات کے التوا پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کے خلاف ایک مذمتی اعلامیہ جاری کیا ہے. نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے آج اپنی پہلی پریس کانفرنس میں کہا کہ الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. وہ کہے تو کل الیکشن کرا دیں گے. نہ اس حکومت کی کوئی رائے ہے نہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ کام الیکشن کمیشن کا ہے. وہ جتنے دنوں میں کرائیں گے. ہماری ذمہ داری ان کی مدد کرنا ہے. میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ کچھ لوگوں کو اس پر اعتراض ہے. ان کے خیال میں یہ 90 دن بنتا ہے. کچھ کا خیال کچھ ہے. ڈیلیمیٹیشن کا ایک الیکشن کمیشن کا اپنا ایک ریشنل ہے. ہم اس میدان میں نہیں ہیں. وہ جو فیصلہ کریں گے وہ کہیں گے کہ جی ہم کل کرا رہے ہیں تو ہم الیکشن کرا کے اقتدار جو منتخب نمائندے ان کو دے کر چلے جائیں گے. الیکشن کمیشن کا حلقہ بندیوں کے حوالے سے جو فیصلہ ہے کیا اس پر تنقید کا جواز ہے یا نہیں، اس پر پروگرام میں سب سے پہلے بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کریں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سابق وفاقی وزیر رانا تنویر حسین صاحب میرے ساتھ موجود ہے. رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. رانا صاحب یہ جو الیکشن کمیشن پر تنقید ہو رہی ہے کیا آپ کو لگتا ہے اس کا جواز ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن نے سینسز میں جو سینسز اگر نوٹیفائی ہو جائیں جس طرح نوٹیفائی ہوئے ہیں سی سی آئی کی میٹنگ کے بعد تو میں سمجھتا ہوں اس پہ ایک ذمہ داری آئینی بن جاتی ہے کہ اس کے بعد ایک اوبلیگیشن ہے الیکشن کمیشن کی وہ ڈیلیمیٹیشن کرائے. لیکن جس طرح انہوں نے ڈیلیمیٹیشن میں 4 5 6 دن لگائے ہیں فیصلہ کرنے میں کہ ڈیلیمیٹیشن کرانی ہے یا 90 روز میں جانا ہے، ہمیں بڑا اوبیس تھا کہ یہ ڈیلیمیٹیشن ہونی ہے اور اس میں 7 دن ڈیلیبریشن ہوتی رہی اور فائنلی اور ہمیں پتا تھا یہی ہونا ہے اور وہ ہوا یہی کہ ڈیلیمیٹیشن اب ہم کریں گے. اور جس طرح شیڈول دیا گیا وہ بھی اتنا میرا خیال ہے کبھی بھی ڈیلیمیٹیشن کے لیے 4 مہینے نہیں لگے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیا جا سکتا ہے. شیڈول بالکل کیا جا سکتا ہے. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میرا خیال ہے 5 4 6 دن میں تو جو ڈسٹرکٹ میں ہیں اگر کہیں تو وہ بنا دیں گے. ان کو ہر ڈسٹرکٹ میں ان کا ڈسٹرکٹ الیکشن افسر ہے اور ان کے پاس سارا ڈیٹا ہوگا تو وہ 4 سیٹیں ہیں 5 سیٹیں ہیں 2 سیٹیں ہیں ہر ڈسٹرکٹ میں وہ کر دیں گے. تو یہ کوئی ایسا پروسیس نہیں تھا جس میں انہوں نے 4 مہینے میں دے گئے. اور دوسرا اگر یہی کیا تھا تو اس کے بعد 14 تاریخ کو رحمان صاحب انہوں نے کہا کہ یہ نوٹیفائی ہم کر دیں گے جو ڈیلیمیٹیشن فائنل ڈیلیمیٹیشن ہے 14 دسمبر کو وہ کرتے ہیں. اس کے بعد ساتھ ہی شیڈول اگر دے دیتے تو میرا شاید یہ کنفیوژن یا شک یا ہجان جو ہے قوم میں یا لوگوں میں وہ ختم ہو جاتا. ابھی پتہ ہے 14 کو. لیکن رانا صاحب یہ فیصلہ تو آپ لوگوں کا تھا مشترکہ مفادات کونسل کا اور مشترکہ مفادات کونسل پہلے بھی منظوری دے سکتی تھی مردم شماری کی تو آپ پہلے دے دیتے. کمیشن کے پاس بھی وقت ہوتا. اب الیکشن کمیشن تو کہتا ہے کہ 4 مہینے تو ہمیں چاہیے ہوں گے حلقہ بندیوں کے لیے اس کے بعد ہی شیڈول دے سکتے ہیں. یہ رحمان صاحب وہ بات آپ کی درست ہے پہلے بھی ہو سکتا تھا لیکن کیا وجوہات ہیں کیا کچھ اسٹیک ہولڈر یا پارٹی کے کچھ لوگوں کے جس رحم کے تھا یا دوسرے لوگ تھے وہ اس پہ اعتراض کرتے تھے اس سینسس پہ جو ڈیجیٹل ہوئی ہے. لیکن فائنلی سی سی آئی کی میٹنگ ہوئی تو اس میں میرا خیال ہے یہ فائنل ہوئی تھی
لیکن میرا یہ گورنمنٹ نے ٹھیک کیا جاتے ہوئے یہ کر دیا ہے. بہت پیسہ خرچ ہوا تھا, 30 ارب کے یا 25 ارب روپیہ خرچ ہوا تھا سینسس پہ. لیکن یہ الیکشن کمیشن کا کہنا 4 مہینے چاہیے, اس سے مجھے بالکل نہیں, مجھے ڈائجسٹ ہو رہا کہ یہ 4 مہینے کس طرح چاہیے. مجھے پتا ہے لیکن جب آپ نے آپ کی کتنا وقت جو ہے وہ لگ سکتا ہے, اور کیا مطلب جب آپ لوگ جا رہے تھے تو یہ تو تھا کہ حلقہ بندیاں ہوں گی پھر الیکشن ہوں گے, تو کیا اس وقت کوئی ٹائم فریم آپ کے ذہن میں تھا کہ کتنی دیر میں الیکشن ہو جانے چاہیے؟ نہیں, یہ تو اب تو یہ جو الیکشن کمیشن ان کی ذمہ داری ہے, لیکن میرا جتنا یہ کم ٹائم کر سکے ان کو کرنا چاہیے. جو انہوں نے ایک, آپ کو پتا ہے یہ فروری کا بہت پہلے ایک آیا ہوا تھا مہینے کا کہ فروری, تو یہ تو میرا خیال ہے جو ٹائم دیا گیا ہے وہ حلقہ بندی کے لیے 4 مہینے بہت زیادہ ہے. ایک پریلیمنری ڈیلیمیٹیشن ہونی ہے, اس کے بعد انہوں نے آبجیکشن لینے ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے اس کو اپیلوں لگانی ہے لسٹ, اور اس کے بعد اپیلوں کا پروسیس ہے. تو ٹریبیونل بن جاتے ہیں, اپیلیں ہو جاتی ہیں, اس میں سارا سلسلہ چل جاتا ہے. تو میرا میکسیمم اس میں 2 مہینے سے زیادہ ٹائم نہیں لگنا چاہیے. جس طرح عمران صاحب پیپلز پارٹی تو کہتی ہے 90 دن میں آپ الیکشن کرا دیں, تو مسلم لیگ نون کا کیا مطالبہ ہوگا اس کے اندر؟ نہیں, 90 دن کا تو اب پاسبل نہیں ہے. دیکھیں نا, اگر 2 مہینے میں بھی وہ کریں تو پھر کم سے کم 55 ڈیز تو چاہیے نا الیکشن شیڈول کے لیے, یا 50 ڈیز چاہیے. تو وہ 2 مہینے میں کس طرح 60 ڈیز یہ ہوں, پھر 60 ڈیز وہ ہوں, تو یہ تو 120 ڈیز بن جاتے ہیں. تو میرا 90 ڈیز والا تو نہیں ہے, وہ سب نہیں کیا نہیں ہو سکتا اگر ڈیلیمیٹیشن کریں تو. اور ڈیلیمیٹیشن نہیں کرنی, سپریم کورٹ ادروائز فیصلہ کر دیتا ہے, تو پھر 90 ڈیز میں ہو سکتے ہیں. اچھا راج صاحب, آپ کو کہ یہ خدشہ تو نہیں کہ یہ معاملات اس سے بھی زیادہ لمبے جا سکتے ہیں, یا یہ جو نگران سیٹ اپ ہے یہ ابھی جو تاریخ دی جا رہی ہے ممکن ہے کہ فروری میں ہو, اس سے آگے بھی معاملات جا سکتے ہیں, طویل ہو سکتا ہے؟ بڑا مشکل ہے. اگر کسی کی خواہش بھی ہو تو شاید یہ کام نہ ہو سکے, کیونکہ کوئی انٹرنیشنل اوبلیگیشنز بھی ہیں, کچھ کانسٹیٹیوشنل بھی ریکوائرمنٹس ہیں جن کو میرا حال ادھر ادھر نہیں کیا جا سکتا. پہلے ہی جو کیئر ٹیکر ہیں, جو پروونشل کیئر ٹیکرز تھے پہلے 2 گورنمنٹس کے, KP کے اور پنجاب میں, انہوں نے بھی پتہ بجٹ دیا ہوا ہے 4 مہینے کا, صرف 4 مہینے کا کانسٹیٹیوشن ہی وہ دے سکتے ہیں, 4 مہینے کا بجٹ دے سکتے ہیں. تو یہ چیزیں خاصی کمپلیکیٹڈ ہیں اور کمپلیکیٹڈ ہو چکی ہیں. تو مزید ان کو میرا کمپلیکیٹ نہ کیا جائے, اس کو میرا صحیح جو ایک کیا کہتے ہیں پٹری ہے اس پہ چڑھایا جائے. اور الیکشن تو میرا الیکشن, اور جتنی دیر الیکشن نہیں ہوں گے یہ انسرٹینٹی رہے گی, انسٹیبلٹی رہے گی. اور وہ جو اکنامک کنڈیشن ہے, میرا نہیں خیال کہ ہم اس سیٹ اپ کے ساتھ, ٹیکنوکریٹس کے ساتھ یا انٹرم سیٹ اپ کے ساتھ کوئی کر سکیں, بہتری اس میں لا سکیں. ایک 5 سال کا کوئی مینڈیٹ لے کے گورنمنٹ آتی تو وہ میرا حال ہے اس میں یقینی طور پہ بہتر ہوتا اکنامک پالیسیز کے لیے, اور جو بھی ایک ڈائریکشن لینی تھی سلسلے وہ لے لیتے. ابھی یہ تو انسرٹینٹی ہے نا کہ فروری ہے, نومبر ہے, دسمبر ہے, اس سے آگے ہے, پیچھے ہے, کیا ہے, یہ بہت ساری چیزیں ہیں. میرا خیال ہے کہ ہمیں جلدی کرنی چاہیے اس پہ. ران صاحب, یہ نگران سیٹ اپ کے حوالے سے بھی ایک تاثر یہ بھی سامنے آ رہا تھا کہ شاید یہ جو نام ہے جو کل نگران کابینہ بھی بنی ہے, اس سے پہلے نگران وزیر اعظم ہے, اس میں یہ کوئی مسلم لیگ نون کی چوائس نہیں ہے نگران سیٹ اپ. نہیں, میرا خیال ہے کسی کی بھی نئی پولیٹیکل پارٹی کی نہیں ہے اور نہ ہونی چاہیے, جو میرا اپنا ذاتی خیال ہے. کیونکہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ اسی لیے ہے کہ وہ نیوٹرل ہو اور ان کا کسی طرف جھکاؤ نہ ہو, اور وہ فیئر اینڈ فری الیکشن کرائیں. یہ اس کا کنسیپٹ تھا, یہ اس کی اسپرٹ بھی تھی. لیکن میں اس کنسیپٹ کے خلاف ہوں کہ جو کانسٹیٹیوشن میں یہ ارینجمنٹ دی ہوئی ہے, یہ کنسیپٹ کیئر ٹیکر والی, ایبسلیوٹلی اکارڈنگ ٹو می دس از آل, میرے خیال میں نہیں ہونی چاہیے, نہ یہ کوئی بہتر چیز ہے. مجھے بتائیں
اگر ہم نے اس لیے بنائی ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے یہ فیئر اینڈ فری الیکشن کرائیں گے، کون سا الیکشن ہے جو ان کے کیئر ٹیکر کے ہوتے ہوئے کوئی فیئر اینڈ فری ہوا ہے جس پہ کوشچن نہیں آئے؟ ابھی آپ دیکھیں 2018 کا الیکشن، کیئر ٹیکر تھے نا بیٹھے ہوئے، آپ بتائیں بیٹھے ہوئے تھے، اور اس سے پہلے بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلکہ اگر کوئی وہی جو دنیا میں ایک طریقہ کار ہے پارلیمانی سسٹم میں یا پریزیڈنشل سسٹم میں، کیا پریزیڈنشل سسٹم میں پریزیڈنٹ سٹنگ ہوتے ہیں، سٹنگ پریزیڈنٹ کے ہوتے ہوئے الیکشن ہوتے ہیں، وہ خود الیکشن نہیں ہارتے پریزیڈنٹ؟ کیا پرائم منسٹر سٹنگ وہ نہیں ہارتے جب کیبنٹ جو ہوتی ہے وہ کنٹینیو کرتی ہے اگلے الیکشن کے بعد جو بھی گورنمنٹ بنے؟ اور ڈاکٹر صاحب آپ لوگوں کا یہ کہنا تھا، دیکھیے آپ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ کسی کی مرضی نہیں ہونی چاہیے، لیکن وزیر اعظم شہباز شریف تھے اور ان کا یہ کہنا تھا اور آپ کے کچھ کولیگ کا بھی کہنا تھا کہ کچھ سیاسی لوگوں کو آنا چاہیے، لیکن ابھی یہ جو سیٹ اپ آیا ہے یہ موسٹلی ٹیکنوکریٹس کا جو ہے وہ سیٹ اپ ہے. تو آپ کسی اور کو لانا چاہتے تھے کہ آپ کی تجویز کرتا جو نام تھے وہ اور تھے؟ نہیں، میں بتاؤں جی، اگر کیا پولیٹیکلی لوگ لانے تھے تو پھر جو سٹنگ کیبنٹ تھی اس کو کیا تھا وہ کنٹینیو کرتے، اور جو سٹنگ کیبنٹ ہوتی ہے وہ کنورٹ ہو جاتی ہے کیئر ٹیکر میں، ڈے ٹو ڈے میں چلی جاتی ہے، صرف وہ ڈے ٹو ڈے. یہ تجویز تو سر آپ کے کولیگز کی طرف سے آئی تھی یہ تجویز، اور پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی آئی تھی. اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ جو پولیٹیشین ہے وہ شاید بہتر طریقے سے الیکشن مینج کر لیں گے، مینج سے مراد وہ کروا لیں گے. اب ٹیکنوکریٹس بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، پروفیشنل بھی ہوتے ہیں، لیکن میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا کیئر ٹیکرز پہ کہ کس طرح کی کیئر ٹیکر پاس میں بنی ہے اور کس طرح کی کیئر ٹیکر اب وہ ڈیلیور کرے گی یا کیا کرے گی یا الیکشن کیا کرائے گی. تو اگر الیکشن ٹھیک ہے صاحب، یہ جی میں ذرا مسلم لیگ نون کے معاملات کے حوالے سے بھی آپ سے جاننا چاہتا ہوں. کچھ پارٹی کے اپنے لوگوں کا بھی کہنا ہے کہ شاید آپ نے سیاست کی بہت ہی زیادہ قربانی دے دی ہے یہ حکومت لے کر. شہباز شریف صاحب نے کچھ انٹرنل حلقوں کی بھی جو ہے وہ اس حوالے سے تنقید ہے. تو لوکنگ بیک ہائنڈ سائٹ میں آپ کو لگتا ہے ٹھیک فیصلہ کیا حکومت لینے کا، اور اس کی کوئی بہت زیادہ سیاسی قیمت آپ کو چکانا نہیں پڑے گی؟ دیکھیں، میں بالکل سمجھتا ہوں کہ جو فیصلہ تھا بالکل ٹھیک فیصلہ تھا، کیونکہ بہت حالات تھے. ایک تو جو پارلیمنٹ میں جو ان کی پرفارمنس تھی یا پارلیمنٹ کو انڈرمائن کیا ہوا تھا، وہاں پہ فرسٹریشن تھی امانگسٹ دا ممبر آف دا نیشنل اسمبلی، ان کے اپنے پی ٹی اے کے لوگوں کے الائز میں تھی، تادیوں میں تھی. ہم تو تھے ہی، ہمارے ساتھ جو سلوک ہو رہا تھا، لیکن جو اکانومی کی حالت تھی وہ اتنی خراب ہو چکی تھی کہ اگر یہ فیصلہ نہ کرتے تو شاید اس کے بعد 3-4 مہینوں میں معاملات اس حد تک پہنچ جاتے یا اس ملک میں کوئی روٹی کھانے کو نہ ملتی، تو ڈیفالٹ میں چلے جاتے. تو میں سمجھتا ہوں یہ شاید وہ ایجنڈا تھا عمران خان کا یا اس کے پارٹی کا. لیکن فیصلہ کیا ہے، مشکل فیصلہ تھا، مشکل فیصلے بھی کیے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ لوگوں کو تکلیف ضرور پہنچی ہے، لیکن لوگوں میں شعور ہے، لوگ سمجھتے ہیں. اور آپ کو لگتا ہے وزیر اعظم نے بھرپور پرفارم کیا ہے؟ بالکل کیا ہے، اور انہوں نے، میں سمجھتا ہوں اتنے بڑے چیلنجز تھے جس کو شہباز شریف نے بہت زیادہ ان کو ہینڈل کیا ہے. اور کرائسس تھا، اکانومی جس طرح تھی، یا لائز کے ساتھ لے کے چلنا، اور یہ سارے معاملات دیکھے ہیں. اور میرا خیال ہے وہ جو چیلنجز تھے اس سے ہم ادبرا ہوئے ہیں، وہاں سے نکلے. ہم اکانومی تھی، ڈیفالٹ سے نکلے، IMF کا پروگرام ہو گیا، اور اب چیزیں درست سمت پہ. ہم نے جب دیا ہے 18 میں دیا تھا پاکستان PTI کو، تو ایک خوشحال اور ترقی کرتا ہوا پاکستان دیا تھا. آپ کو پتا ہے ایک ایک کر کے انڈیکیٹ سارے، اور ابھی آج بھی دیا. عمران صاحب، یہ الیکشن ڈیلے کا میاں صاحب کی واپسی سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، میاں نواز شریف کی؟ جی میں نے کہا یہ الیکشن میں اب جبکہ الیکشن کچھ ڈیلے ہو رہے ہیں تو میاں صاحب کی واپسی ہو جائے گی، اور وہ بطور امیدوار بھی الیکشن میں حصہ لیں گے میاں نواز شریف؟ بالکل انشاءاللہ لیں گے، کیونکہ ہمارا جو ہم سمجھتے ہیں الیکشن لاز میں جو امینڈمنٹ ہوئی ہے وہ 5 سال کی ہوئی ہے. ڈسکوالیفیکیشن ٹائم جو لمٹ ہے، پیریڈ ہے
کیونکہ یہی سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جی آپ کیوں نہیں، جب لائف ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تو ایک بوگس کیس پہ آپ کو پتا ہوگا وہاں پہ کر دی، تو اس وقت بھی یہی تھا کہ آپ اگر کیوں نہیں لیجسلیٹ کرتے کہ ٹائم کتنا ہونا چاہیے، کیوں آپ نے اوپن اینڈ چھوڑ دیا ہوا ہے، اور اس میں تو پھر یہی ہوگا، تو وہ لیجسلیٹ کر دیا 5 سال ہے، جو 5 سال ان کے پورے ہو گئے ہیں، تو اب میں سمجھتا ہوں کہ آئیں گے الیکشن لڑیں گے اور الیکشن میں حصہ لیں گے بھرپور طریقے سے۔ ٹھیک ہے، رانا تنویر صاحب بہت شکریہ، نون کے سینئر رہنما سابق وفاقی وزیر ہم سے بات کر رہے تھے۔ ایک بریک لیتے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا انتخابات 90 روز سے آگے لے جانے کا فیصلہ، اس فیصلے پر کیا تنقید کا جواز ہے یا نہیں؟ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر عابد زبیری صاحب۔ عابد زبیری صاحب بہت شکریہ۔ عابد زبیری صاحب، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے کورٹ سے بھی رجوع کر رکھا ہے اس معاملے کے اوپر، کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ جب ایک آئینی ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کی کہ اسے حلقہ بندیاں کرانی ہے اور انتخابات اس وجہ سے 90 روز سے آگے جائیں گے، تو اس پر کیا قانونی پوزیشن ہے؟ کیا کورٹ کوئی آرڈر دے سکتا ہے اس پر؟ دیکھیے، ہم نے تو آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ باہر نے واحد باہر ہے جس نے اس پروسیس کو چیلنج بھی کیا ہے کہ جو سینسس کے اوپر یہ سی سی آئی کی میٹنگ کے اندر اتنا بیلیٹڈلی انہوں نے اس کو سینسس کو نوٹیفائی کرنے کا فیصلہ کیا، اس کے بعد نوٹیفائی کیا، پھر الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی ہمیں منیمم 4 مہینے درکار ہیں ڈی لمیٹیشن کرنے کے لیے۔ ہم نے کیس داخل کر دیا سپریم کورٹ میں، اور آپ دیکھیے کل ان کا نوٹیفیکیشن آ گیا اور انہوں نے اب دسمبر تک کہا کہ جی ہم ڈی لمیٹیشن کر لیں گے۔ یہ دیکھیے الیکشن کمیشن نے آئین کی خلاف ورزی آج نہیں کی، یہ جب الیکشن پنجاب اور کے پی کے کی حکومتوں کے ادھر بھی تھی، گورنمنٹ ادھر بھی پروونشل اسمبلیز کی تھی، اس پہ بھی انہوں نے نہیں کروائے الیکشن ود ان دا اسٹیپولیٹڈ ٹائم۔ آئین شکنی اور یہ آئین کی نوٹ کیا، اور ان کی جو بھی ڈیسیجن ہوتا ہے بدنیتی پہ مبنی ہوتا ہے، اور یہاں بھی دیکھیں ٹوٹل بدنیتی پہ مبنی ہے کہ ڈیلیمیٹیشن کوئی گراؤنڈ بنا کے آپ کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ایک پیریڈ دیا ہوا ہے 90 دن کا، اس کو اوور رائڈ نہیں کر سکتے۔ یہ کہیں نہیں لکھا ہوا آئین کے اندر کے ڈیلیمیٹیشن کرنے کے لیے آپ 90 دن سے آگے جا سکتے ہیں۔ آرٹیکل 51 کا بھی مس انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں، اور یہ آرٹیکل 224 کو اپلائی نہیں کر رہے، کیونکہ یہ پہلے بھی آئین چکنی کر چکے ہیں، اب یہ پھر کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس کو اب ہم نے چیلنج کر دیا ہے، ہمیں امید ہے کہ یہ کیس ہمارا لگے گا اور ان کو اس غیر آئینی عمل سے روکا جائے گا، کیونکہ یہ الیکشن کمیشن آزاد الیکشن کمیشن نہیں ہے۔ رائٹ، مگر مجھے عابد زبیر صاحب یہ بتائیے گا، پاکستان بار کونسل کے بھی آپ تو ممبر ہیں اور ان کا بھی موقف اب وہی ہے جو آپ کا ہے اس معاملے کے اوپر۔ آج ایک انہوں نے مذمتی جو ہے وہ پریس ریلیز جو ہے وہ جاری کی ہے، تو کیا ان کو بھی ساتھ لے کر چلیں گے اس سارے معاملے میں؟ وہ ہوگی پریس ریلیز، دیکھیں وہ پریس ریلیز ضرور دیں گے۔ میں نے تو کیس فائل کیا ہوا جی، پریس ریلیز سے نہیں ہوتا، یہ پریس ریلیزوں سے تو معاملے طے نہیں ہوتے نا جی۔ اگر یہ کوئی غیر آئینی یا غیر آئینی اقدام لے رہا تو اس کو پریس ریلیز تو نہیں روک سکتی نا۔ ان کو بھی چاہیے کیس فائل کریں، کورٹ میں آئیں، چیلنج کریں اس نوٹیفیکیشن کو، کہیں آئین کے اندر 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے۔ اچھا، کیونکہ پچھلی دفعہ انہوں نے ان کا ویو دوسرا تھا جب وہ 90 دن کے لیے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی الیکشن کا ہوا تھا، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ تحریک بھی چلائیں گے اگر انتخابات 90 روز کے اندر ہوئے تو اس میں شامل ہوں گے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن۔ سپریم کورٹ باہر تو ہمیشہ ہر تحریک کے لیے شامل ہوتی ہے۔ آگے ہم نے تو بہت ساری بات کہا ہے کہ ہم تحریک کے لیے چلانے کے لیے ہم سے یہ، لیکن تحریک تو بعد میں چلے گی، پہلے آپ عدالت تو جائیں، کوشش تو کریں اس آرڈر کو ختم کرانے کے لیے۔ کل تک تو جو جن کو یہ سپورٹ، ان کی کو سپورٹ تھی، وہ لوگ تو خود انہوں نے ان کے منسٹرز وغیرہ جو کہہ رہے تھے، اور ان کے پاکستان باہر کی جو ایک لا منسٹر بھی تھے جو پاکستان باہر کے بھی ممبر تھے، لا منسٹر، انہوں نے تو ساری کیا ہے کہ انہوں نے پاس کیا کہ یہ جو الیکشن 4 مہینے میں ہم الیکشن 2023 میں نظر نہیں آتے۔ ان کے انٹیریئر منسٹر نے آپ کے ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ مجھے الیکشن نظر نہیں آ رہی 2023۔ لیکن یہ جو الیکشن کمیشن کا اس میں قانونی موقف ہے کہ فری اور فیئر الیکشن کے لیے ضروری ہے اور یہ آئینی ذمہ داری ہے جو ان کو پورا کرنا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر الیکشن کی شفافیت پر سوالات اٹھیں گے۔ بڑی مزاح خیز بات یہ کرتے ہیں، اس ملک میں تو الیکشن کمیشن نے پہلے دیکھنا پڑے گا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں۔
अभी देखना होगा कि अब जो इलेक्शन होने जा रहे हैं वो फ्री फेयर इलेक्शन होंगे, सारी पार्टियों को इजाजत होगी इलेक्शन लड़ने की। क्या ये इलेक्शन कमीशन गारंटी करेगा कि हर पाकिस्तानी का वोट काउंट होगा और जो वोट डाले उसका रिजल्ट भी उसके हिसाब से आए? ये सब चीजें अब वक्त ही बताएगा, लेकिन डिलिमिटेशन को बेसिस बना के नहीं होता। देखिए इलेक्टोरल रोल्स में आप अगर उसमें आ जाते हैं, इलेक्टोरल रोल्स में आपको शामिल किया जा सकता है। वो तो आपने थ्रेशोल्ड किया, 18 साल के हो गए, आप वोटर बन गए, वो इलेक्टोरल रोल का होता है। उससे डिलिमिटेशन का पीरियड होता है कि वो डिस्ट्रिक्ट हल्के जो होते हैं उनके अंदर एक मुनासबत होनी चाहिए, लेकिन उसको बेसिस बना के इलेक्शन को डिले नहीं किया जा सकता। तो यही इलेक्शन कमिश्नर थे जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिछले कासिम सूरी केस में कहा था हमें 7 महीने चाहिए डिलिमिटेशन उसके, यानी पिछले साल अक्टूबर तक उन्होंने टाइम मांगा था, जब ये केस कोर्ट ने उनसे पूछा था कि कितने अरसे में आप ये कर लेंगे सब। राइट। लास्टली मैं एक और चीज जो आपसे जानना चाहता हूँ, आज नैब तरमीम केस की समाअत हुई जिसमें एक मरतबा फिर लार्जर बेंच और फुल कोर्ट का मामला उठा है, जहां पर मंसूर अली शाह साहब ने ये तजवीज दी है कि इस पर फुल कोर्ट बनाया जाए। ये आईनी मामला है, इस पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की क्या राय है? उसमें ये भी बात सामने आई कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल है उसका भी जब तक फैसला नहीं हो जाता, वो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से अपना जो है वो माइंड जो है वो दे चुके हैं। तो ये जो आईनी मामलात हैं, क्या आपके ख्याल में इन पर फुल कोर्ट बनाना बेहतर नहीं होगा? लार्जर बेंच हो, फुल कोर्ट हो, ये स्वादी तो चीफ जस्टिस की होती है। प्रैक्टिस लो, अगर कानून इफेक्टिव हो जाता है तो उसके अंदर एक नया तरीका कार दिया हुआ है, जो भी होता है। लेकिन अगर आप जो बात कर रहे हैं, आज जज साहब ने जो ऑब्जर्वेशन दी है, आज मेरे ख्याल से कोर्ट की 36वीं 27वीं 33वीं 48वीं थी, तो आप मुझे नहीं पता कि उन्होंने इस वक्त क्यों दी उन्होंने ये जी। लेकिन देखिए मेरा तो एक व्यू है कि ऐसे मामलों को वैसे भी फुल कोर्ट को सुनना चाहिए ताकि सारे कोर्ट बैठे। लेकिन अगर जो कोई फुल कोर्ट से कम भी कोई सुनता है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ही होता है। ये फुल कोर्ट से क्या होता है? मतलब कासिम सूरी केस में भी रिक्वेस्ट की गई थी फुल कोर्ट की, वो नहीं पता था। उस वक्त तो फैसला सबने कबूल किया था और कहा था कि जी बहुत अच्छा फैसला हो गया, और जब वही 5 जज कोई और फैसला करते हैं तो सब उनकी बुराई शुरू हो जाती है। लेकिन मैं समझता हूँ फुल कोर्ट जरूर बनना चाहिए। बहुत शुक्रिया आबिद जुबैरी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हमसे बात कर रहे थे। एक ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात 90 रोज से आगे ले जाने का फैसला, इस पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब मौजूद हैं। कायरा साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त। कायरा साहब, आप लोगों की तरफ से एतराजात आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 90 रोज के अंदर अंदर इंतखाबात हो, क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन को वक्त नहीं देना चाहती, जबकि इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि ये तो एक आईनी जिम्मेदारी है और हम इससे बाहर नहीं निकल सकते? मुझे क्योंकि इस पे कोई मेरी लीडरशिप से बात नहीं हुई और हमारी मीटिंग नहीं हुई, लिहाजा मैं अपनी जाती राय आपको दे सकता हूँ। जरूर, पर कुछ नहीं कह सकता, उसके लिए पार्टी के तर्जुमान मौजूद है, वो ज्यादा बेहतर उसकी वजाहत कर सकते हैं। इंडिविजुअली हो सकता है मेरी राय से मेरी जमात इत्तेफाक करे, हो सकता है ना करे, लेकिन मेरी राय में जब ये सेंसस का अमल हो रहा था तो इसमें सिंध हुकूमत ने बहुत सारे एतराजात किए थे, MPM ने एतराजात किए थे, बाकी जमातों के एतराज, जमात इस्लामी के एतराजात थे, और फाइनल जब हो रहा था तो सारे स्टेक होल्डर से बैठ के उन रिजल्ट को जब उसके हकायक सामने रखे गए, जवाब सामने रखे गए, बार बार तस्हीह करने का जो अमल उनकी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक हो गया तो सब इस पे मुत्तफिक हुए। लिहाजा इस अमल को इत्तेफाक राय से पास कर दिया गया और 2017 की मर्दमशुमारी आपको याद होगा कि उसके रिजल्ट जो थे उसको एग्री नहीं किया जा रहा था और एक मजबूरी आ गई कि इलेक्शन से कब उसको पास होना जरूरी था ताकि हल्का बल्कि होकर इलेक्शन हो सकता, और उस वक्त एक आईनी तरमीम करके उसके प्रोविजनल रिजल्ट्स को, नोटिफाइड को नहीं, एग्रीड को नहीं, CCI के अप्रूव को नहीं, प्रोविजनल रिजल्ट्स को सपोर्ट कर लिया या अडॉप्ट कर लिया गया था, बट वो वंस था। इसलिए ये भी एक जवाब और जरूरत थी कि आप अगले इंतखाब से कबल दोबारा मर्दमशुमारी करा के 5 साल के बाद मर्दमशुमारी इमरान खान साहब ने इसीलिए कराई, उन्हीं ने फैसला किया था, CCI में बैठ के फैसला किया था, और ये भी उनका फैसला था कि मर्दमशुमारी कैसे होगी, डिजिटल होगी, इसके तहत होंगे, तो ये सारा कुछ इसी फलसफे, इसी असूल के तहत हुआ था। अब मर्दमशुमारी का अमल टाइमली हो रहा था,
लेकिन इसके अंदर हर दौर में ही मर्दमशुमारी क्योंकि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और इसके साथ बहुत सारी चीजें और लिंक्ड है, सिर्फ इलेक्शन लिंक्ड नहीं है, उसकी रिसिप्ट भी लिंक्ड है और ट्रेनिंग लिंक्ड है। तो उसके ऊपर सूबों के, जमातों के, शहरों के इतराजात होते हैं और वो इतराजात आते रहे, आप भी बात करते रहे। जब मर्दमशुमारी का अमल फाइनल हो गया तो रहमान, आप सारे मीडिया वाले, आप सारे सियासतदान, सबकी एक राय थी कि अगर इलेक्शन कमीशन इस बात पे मुत्तफिक हो जाता है तो इलेक्शन फरवरी से पहले होंगे। बिल्कुल ऐसे। अब ये एक नई बहस छिड़ी है, अब इसकी इल्मी बहस है। आप लेकिन इसमें कारे साहब लोगों का दो ख्याल आते हैं। एक ख्याल ये है कि इलेक्शन कमीशन अगर जल्दी से काम करे तो ये हल्का बंदियों का काम पहले भी हो सकता है और ये इलेक्शन जल्द हो सकते हैं। दूसरा ये कि कम से कम इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन को दे देनी चाहिए। तो आप इससे एग्री करते हैं? एक असूल है, एक है हमारी ख्वाहिशें जी, एक है लोगों का क्या गेफे हो सकता है, फलान हो सकता है। कुछ लोगों को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जी आजकल तो एआई का दौर है। बिलाशुबा है, एआई की और बहुत सारी तबाहियां हमारे यहाँ भी आई हुई है, दुनिया में भी आ रही है। जहाँ उसके समरात है वो तबाहियां भी, हमारी डेमोक्रेसी भी और हमारी मोरालिटी भी जो बर्बाद हो रही है, वो एक अलग बहस। लेकिन वो कह रहे थे कि जी एआई को का सहारा लेके ये तो चंद घंटों में हो सकता है। तो अभी उन दोस्तों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि नंबर एक कि आज मुल्क के अंदर जो प्रिवेलिंग लॉ है, जब तक आप उसको अमेंड नहीं कर लेते, आप हल्का बंदियों के उसी कानून को लेके चलेंगे जो पहले प्रिवेल कर रहा है। दूसरा, अगर आपने इसको किसी और तरीके से करना है तो इसका जो डाटा है वो डाटा कहीं फीड होना है ना। अभी वो डाटा फाइनलाइज हो रहा है, इलेक्शन कमीशन और शुमारियात डिवीजन उस डाटा को अकॉर्डिंग टू सेंसस रिक्वायरमेंट उसको कर रहा है। इसीलिए उन्होंने अपनी कमेटियां बनाने का फैसला किया है, उसका शेड्यूल आ गया। हल्का बंदी जब फाइनल होती जाएगी तो उसके साथ ही इलेक्शन शेड्यूल आएगा और उसका शेड्यूल उन्होंने फाइनल कर दिया। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि ये जो है वो खदशात इसे कह लें या तहफुजात इसे कह लें, ये उससे जन्म ले रहे हैं कि शायद ये जो निगरान सेटअप है, ये जो सियासी इत्तेहाद था जो हुकूमत में था उसकी मर्जी से नहीं आया और अब ये तवील हो सकता है। देखिए ना, आप वकील हैं, आप बेहतर जानते हैं, आप सहाफत भी करते हैं, आपको बड़ी नजर है इस मामले पे। हम लोग, मैं जाती तौर पे भी और बहुत सारे लोग, हम ये बात बार बार कह रहे थे जब ये बहस हो रही थी पूरे मुल्क के अंदर। आप सारे दोस्त बहस कर रहे थे और हम पे शक कर रहे थे कि ये हुकूमत जो है ये अपनी मुद्दत बढ़ा देगी। हमें नहीं लगता ये हुकूमत क्या अपने मुद्दत पे जाके इलेक्शन कराएगी। हमें लगता है कि इमरजेंसी लग जाएगी, हमें लगता है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, हमें लगता है कि इकोनॉमिक इमरजेंसी लग जाएगी। ये वो सवाल थे जिसकी बुनियाद पे ये कहा जा रहा था कि इलेक्शन पोस्टपोन हो जाएंगे या असेंबली की मुद्दत जाएगी। लाइक हम उस वक्त कह रहे थे कि ऐसा कोई चांस नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। मैंने बार बार कहा कि बहुत रिमोट पॉसिबिलिटी है कि जो मर्दमशुमारी का अमल जारी है, ये अगर उस वक्त नहीं लग रहा था, मैंने कहा था, कहता था कि सवालिया है सामने खड़ा मसाइल का, क्योंकि उस वक्त जो इब्तदाई रिजल्ट आ रहे थे या मिड टर्म रिजल्ट आ रहे थे मर्दमशुमारी के, वो बड़ा उसमें तजाद था। लिहाजा हम कहते थे कि अगर ये पास हो गई, अगर इस पे इत्तेफाक राय हो गया और सीसीआई ने इसको अप्रूव कर दिया, तो 2017 के फैसले, इमरान खान की गवर्नमेंट में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के फैसले और इखलाकी तकाज़ों के तहत फिर कानूनी तौर पे आपको नई मर्दमशुमारी या नई हल्का बंदी में जाना पड़ेगा। उसके लिए कुछ थोड़ा बहुत इलेक्शन आगे जा सकता है। ये मेरा 6-8 महीने पहले के 10 प्रोग्राम से तजिए है और उसकी जवाब भी ये था कि ये एक आईनी जवाब था। आज कोई आईनी जवाब नहीं है। अगर किसी ने फरवरी के इलेक्शन से बियॉन्ड जाने का सोचना है तो वो आइन से मावरा जाने का है। मैं आइन से मावरा किसी बात को मानता नहीं, लिहाजा मैं तो उससे बहस ही नहीं करता। ठीक है कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कमल कायरा हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। एक ब्रेक लेते हैं और सुप्रीम कोर्ट में बड़े अहम मामले की समाअत हुई और वहां पर एक मरतबा फिर फुल कोर्ट और लार्जर बेंच की बात हुई। इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। आज सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम केस की समाअत हुई, जहां जस्टिस मंसूर अली शाह ने नैब तरमीम के खिलाफ फुल कोर्ट तश्कील देने की तजवीज दी। समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अदालत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस का फैसला करे या फुल कोर्ट तश्कील दे। उन्होंने मिलिट्री ट्रायल केस में लिखे अपने नोट का हवाला देते हुए कहा कि इस केस को फुल कोर्ट को सुनना चाहिए और अभी तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का फैसला नहीं कर सकी। अगर इस केस का फैसला हो जाता तो मामला मुख्तलिफ होता। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स किए कि फरीकैन आइंदा समाअत पर हतमी दलाइल दे। ये केस 2022 से ज़ेर इल्तवा है, जरूरी नहीं कि केस के मेरिट्स पर फैसला दे। उनका कहना था कि ये जो नैब तरमीम के खिलाफ दायर की गई दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर भी फैसला दे सकते हैं। 2023 में नैब कानून में की गई तरमीम को हमारे सामने किसी ने चैलेंज नहीं किया। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा ये मेरी रिटायरमेंट जो है वो करीब आन पहुंची है, ये इंतहाई अहम मुकदमा है, मुझे हर सूरत फैसला देना होगा। अगर फैसला ना दे सका तो मेरे लिए बाइस शर्मिंदगी होगा। ये जो एक मरतबा फिर से बहस हुई है और आज जो नैब तरमीम केस की समाअत हुई, इस पर बात करने के लिए हमारे जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून के नुमाइंदे हैं हसनात मलिक, वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। हसनात, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हसनात, ये बहस अभी तक चल रही है कि मामलात पर जो है वो फुल कोर्ट बनना चाहिए, लार्जर बेंच बनना चाहिए या उसी बेंच को मामलात सुनने चाहिए? जी बिल्कुल, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जो फुल कोर्ट का मामला अगर आप देखें तो ये तो 1.5 साल से जब भी कोई हाई प्रोफाइल केस आता है तो उसमें किसी जज या किसी जो फरीक की तरफ से ये दरख्वास्त आती है कि जी फुल कोर्ट चीफ जस्टिस बनाए, लेकिन फुल कोर्ट नहीं बनाया जाता। ये मामला जरा डिफरेंट है। इसमें हम देख रहे हैं कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं वो ये कह रहे हैं कि मैंने फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ जो दरखास्तें हैं उस पर जो समाअत चल रही है उस केस में भी मैंने ये कहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला जब तक नहीं होता तो सारे जो 184(3) के मामलात हैं, सो मोटो के केसेस, ये फुल कोर्ट सुने। तो इस केस में भी मैं यही कहूंगा चीफ जस्टिस साहब को कि फुल कोर्ट ही बनाया जाए, क्योंकि ये 184(3) का मामला है। मखदूम अली खान जो हुकूमत के वकील हैं वो उनका जरा डिफरेंट व्यू था। उनका ये था कि जो दो जजेस हैं, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस एजाजुल हसन, उनका 184(3) मेंटेनेबिलिटी पे ऑलरेडी व्यू जो है वो एक्सप्रेस कर दिया गया है उनकी तरफ से। जैसे मंसूर अली शाह का व्यू जरा डिफरेंट है, उस पे वो कह रहे थे कि जी एक फुल कोर्ट बनाया जाए, डिवर्जन है ऑलरेडी इस मैटर पे, आप लोग अपना माइंड जो है वो डिस्क्लोज करके बैठे हुए हैं, ये बात उनकी तरफ से थी। लेकिन साथ ये बताइएगा ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जिस पर जो है वो एक स्टे है और इसके पर अमल दरामद नहीं हो रहा, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना, क्या इस फैसले का ना आना जो बेंचेस हैं और जो मामला जिस तरह से आगे जो बहुत सारे अहम केसेस हैं, क्या उनमें रुकावट बन सकता है? क्योंकि आज इस केस की तो 48वीं हियरिंग थी और वहां पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह सवाल उठाया कि मैं तजवीज देता हूं कि फुल कोर्ट बना दिया जाए। देखिए ये जुडिशियल पॉलिटिक्स इस वक्त जो है वो आप कहेंगे पीक पे है अनफॉर्चुनेटली, और सुप्रीम कोर्ट उस वजह से कमजोर भी हुई है। जो अगर ये बेहतर होता कि 184(3) के जितने मामलात हैं ये फुल कोर्ट उनमें बना दिया जाता। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अगर आप देखें, इसमें चीफ जस्टिस साहब ने अपने जो उनकी समझ में हम ख्याल जजेस थे उनका 8 रुकनी बेंच बनाया। कोई प्रिंसिपल अगर आप कहते कि सीनियर मोस्ट का होता वो नहीं था, उन्होंने वो जजेस उठाए उस बेंच का ऐसा बनाया जो वो समझते थे कि वो उनके साथ है। जो जुडिशियल सियासत है जो एक सुप्रीम कोर्ट में, उन 8 जजेस ने स्टे दे दिया है बगैर सुने अटॉर्नी जनरल को। अब जो 6 महीने तो नहीं आप कह सकते, 4-5 महीने जो चला है चीफ जस्टिस साहब ने जो मामला चलाए वो स्टे पे चलाए। हम ये तो सुनते थे कि जी फलां की हुकूमत स्टे पे चल रही है। अब जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने बेंच बनाए हैं, केस फिक्स किए हैं, वो एक स्टे आर्डर है, उसकी बुनियाद पे उन्होंने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया। अदरवाइज कानून के मुताबिक तो कमेटी बनती और कमेटी में वो और उसके अलावा 2 सीनियर मोस्ट जजेस वो उसमें होते। अब जस्टिस काजी फैसल जब से ये कानून बना है, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट इनेक्ट हुआ, उसके बाद वो किसी बेंच का ऐसा नहीं है। और उन्होंने बड़ा वादे कहा है कि जो ये बेंच अब बन रहे हैं ये जो है वो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये प्रॉपरली नहीं कॉन्स्टिट्यूटेड। तो इसका मतलब है कि ये जो फैसले आ रहे हैं ये भी अब डिबेट हो रही है कि जब जस्टिस काजी फैसल चीफ जस्टिस बनेंगे तो इस टेनोर में जो स्टे के दौरान जो बड़े फैसले आए क्या वो रिवर्स होंगे
یہ بھی ایک بڑا اس پہ بھی ڈیبیٹ ہوگی جب ان کا ٹینور شروع ہوگا. اور ان کے بھی ہے کہ اب وہ کسی بینچ کا ایسا نہیں ہے, وہ کہتے ہیں جی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پہ ڈیسیژن ہو تاکہ میں کسی بینچ کا ایسا ہوں, کیونکہ اسٹے کسی لیجسلیشن کو نہیں کیا جا سکتا. اسناد یہ بتائیے گا اب 16-17 جو ہے وہ تقریباً 26-27 دن جو ہے وہ ہیں چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کے اندر. آپ کو لگتا ہے کہ جو چیف جسٹس نے آج بھی ریمارکس دیے, ایسا لگا کہ وہ کچھ فیصلے دے کر جانا چاہتے ہیں, تو اس بات کا امکان ہے کہ کوئی بڑے فیصلے چیف جسٹس جاتے جاتے اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے دے کر جائیں گے یا ان کا فیصلہ کر سکیں گے؟ دیکھیں جی کچھ کیسز آئے ہیں جس طرح سی سی آئی کا ڈیسیژن سینسس کے حوالے سے وہ سپریم کورٹ بار کے صدر نے چیلنج کیا ہے. پی ٹی آئی کے طرف سے عمران خان صاحب کی طرف سے ایک پٹیشن آئی ہے کہ جو ان کے خلاف کیسز ہیں جو انہیں ٹیکنیکل بنیادوں پہ ان کی ضمانتیں خارج ہوئی, وہ سارے کیسز میں ان کو ریلیف دیا جائے. یہ وہ 2-3 کیسز ہیں جس میں جو وکلاء ہیں, جو پرو پی ٹی آئی وکلاء ہیں, وہ یہ ان کی کوشش ہوگی کہ چیف جسٹس صاحب کو کنونس کیا جائے کہ یہ معاملات اٹھائیں اور ان میں ریلیف دیا جائے. لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اگر چیف جسٹس صاحب کچھ کریں بھی تو الٹیمیٹ پھر ریویو ہونا ہے. کئی دفعہ کیا پتا وہ اس کا فائنل فیصلہ بھی نہ کر سکیں. ریویو جو ہے یہ سارے جسٹس قاضی فیصلہ کے ٹینور میں ہونے, تو اس کا ایسا اتنا کو بڑا فائدہ نہیں ہوگا پی ٹی آئی کو یا اور دوسرے فریقین کو. اسناد ملک بہت شکریہ آپ کے آج کے پروگرام سے تھے. میزبان امان نظر کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.